وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے فیضان الحق صاحب۔ اب میں اس کی کچھ بیک گراؤنڈ اور اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد محمد حنیف صاحب کو جماعت کا امیر بنایا گیا۔ یہ محکمہ موسمیات میں افسر تھے۔ ان کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ہے۔ بے شک یہ دیوبندیوں سے یعنی تبلیغی جماعت سے نکل کر یعنی ڈاکٹر صاحب کی طرف آ گئے، اور بھی لوگ آئے رفع عام میں، اور ہر جگہ جہاں ڈاکٹر صاحب تقریریں کرتے تھے جاتے تھے تو ظاہر بات ہے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ ان میں محمد حنیف صاحب بھی تھے۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان کا دورہ کرتے تھے اس میں ان کو ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے سرکاری ملازم تھے تو ان کو اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں ملتی تھیں، اور پھر مجاہدانہ انداز جو ڈاکٹر صاحب کا تھا وہ ان کا نہیں تھا۔ بہرحال پڑھے لکھے تھے، شریف آدمی تھے، با اخلاق تھے، دینی مزاج رکھتے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ چلیں ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں تو ان کو جماعت کا امیر بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد معاملات چلتے رہے، پرانے ساتھی بھی موجود تھے، کچھ فتنے بھی اٹھے جو سب ساتھیوں نے مل کے ان کا مقابلہ کیا۔ خاص کر ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3 مہینے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ عبد القادر سومرو اور امیر بادشاہ اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ احمد بن حنبل کے اوپر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، ان کا شرک ثابت کیا ہے، عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، یہ عقیدہ احمد بن حنبل کا یعنی نہیں ہے، یہ ان کی طرف کچھ منسوب ہے، کچھ بیچ میں معاملات ہیں۔ تو حالانکہ یہ سوالات ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی لوگ کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بہت اصولی جواب دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک سوال میں نے سنا جس کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہی زبردست جواب دیا۔ سوال بھی بڑا زبردست تھا، جواب اس سے بھی زیادہ زبردست تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، اگر یہ احمد بن حنبل کا عقیدہ نہ ہوا تو پھر اپنے آپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت زبردست اور بڑا ٹیکنیکل سوال تھا اور بڑا ڈرا دینے والا سوال۔ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو اور جس کے دل میں اللہ کا وقار ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو اور اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو کہتے ہو کہ یہ ایک راوی اس کا مجہول ہے، ذرا کون سا راوی مجہول ہے اس کا نام تو لو۔ باقی یہ جتنے راوی دوسرے گزرے ہیں، راوی یعنی جو بیان کرنے والے گزرے کہ یہ احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، ڈاکٹر صاحب اوپر سے شروع ہوئے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، اور پھر یہ دوسرے جتنے اکابرین گزرے ہیں، مسالک کے قاسم نانوتوی، گنگوئی، اور کیا نام ہے اشرف علی تھانوی، پھر یہ نیچے بدی الدین راشدی، میاں نذیر، اور یہ سارے شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان۔ کیا یہ سارے مجہول ہیں؟ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے؟ ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور روح واپس آتی ہے۔ ان سب لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے احمد بن حنبل کی وجہ سے۔ باقی مجہول اگر جاہل کے معنوں میں لو تو پھر ان سارے جاہلوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں احمد بن حنبل کی مانی ہے۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، منہ بند کر دیا اس کا۔ تو یہ فتنہ جب اٹھا تو بعد میں پتہ چلا کہ محمد حنیف صاحب بھی اس فتنے کا شکار ہوئے تھے۔ وہ لوگ بعد میں چیختے رہے کہ یہاں تک ہمیں محمد حنیف نے پہنچایا تھا، اور جب دیکھا کہ جماعت کا رخ ادھر ہے تو یہ پاساں ادھر پلٹ گئے اور ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ عبد القادر سومرو اور امیر بادشاہ لوگوں کا کہنا تھا۔ بہرحال محمد حنیف صاحب نے اس بات کو نہیں مانا، اور عام طور پر چونکہ جماعت اپنے صحیح سسٹم میں جا رہی تھی، اور پھر جب محمد حنیف
احمد بن حنبل کے خلاف بول رہے تھے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال معاملات چلتے رہے، پھر کچھ رفع عیسیٰ کا معاملہ اٹھا، سحر کا مسئلہ اٹھا، اس طرح کی چیزیں اٹھتی رہیں اور لوگوں نے مل کے مقابلہ کیا۔ تو عام طور پر محمد حنیف صاحب کے بارے میں یہی تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ مضبوط آدمی ہے، اور پوری طرح انہوں نے جماعت کے اندر اعتماد کی ایک فضا پیدا کر دی، حتیٰ کہ جب یہ سرفراز لوگوں کا ایک گروپ علیحدہ ہوا جس میں یہ سارے لوگ شامل تھے، بدر زمان صدیقی بھی شامل ہو گئے بعد میں، اسی میں سعید احمد تھے، یعقوب علی، پھر یہ پنجاب سے فیاض محمود باجوہ اور حکیم رمضان بھی کافی حد تک ادھر ہی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سیاسی انداز سے پھر واپس جماعت کی طرف رخ کیا جب دیکھا کہ جماعت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور ان لوگوں کو گویا علیحدہ یعنی کر دیا گیا ہے اور وہ ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو ان کا پلڑا ذرا ہلکا ہے، جماعت کا پلڑا بھاری ہے۔ تو حکیم رمضان نے پھر جماعت کا رخ کیا، حالانکہ شروع میں کافی حد تک ان کے ہاتھوں میں یہ کھیلتے رہے تھے، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں امیر بنائیں گے جماعت کا، تو اس کو یہ لالچ تھی، ویسے بھی اس کے اندر یہ جرثیم تھے بڑا بننے کے اور جماعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ اگر ساری جماعت ان کے قبضے میں آ گئی تو حکیم رمضان کو امیر بنایا جائے گا۔ دوسری طرف سعید احمد خود اس کا ایک امیدوار تھا، وہ بھی بات بالکل ثابت ہے کہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ مجھے امیر بنایا جائے گا۔ بدر صاحب کو بھی انہوں نے یہی کہا اور عام لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ بدر صاحب ہمارے امیر ہوں گے، چونکہ وہ ذرا مشہور آدمی تھے تو لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ یہ پوری طرح بات ثابت ہے، سرفراز نے جو حکیم رمضان سے خفیہ گفتگو کی وہ میڈیا پر آ چکی ہے۔ تو اس طرح ایک بہت سٹرونگ گروپ بن گیا تھا جو علیحدہ ہو گیا۔ یہ 2 سال کی وہاں کارروائی ہوتی رہی، یہ ایک دن میں نہیں معاملہ ہوا ہے، ہر جمعرات کو وہاں کیماڑی میں میٹنگ ہوتی تھی اور آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس کی جو کارروائی لکھی جاتی تھی ڈائری کے اوپر وہ میں لکھتا تھا، ہر ہفتے وہ پڑھتا بھی تھا کہ پچھلے ہفتے یہ ہوا، درمیان میں کوئی معاملہ ہو جائے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، پھر وہ ڈائری لکھی جاتی تھی اور پھر آگے معاملہ اس طریقے 2 سال یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ گروپ جب علیحدہ ہو گیا اور ان کے علیحدہ ہونے کے تقریباً 2.5 یا 3 سال بعد سعید احمد نے کہیں تیموریہ کی مسجد میں جب تقریر کی تو اس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، معروف سجدہ۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کیونکہ اس سے پہلے جماعت اس عقیدے کے اوپر متفق ہو چکی تھی تقریباً 95 میں، جو حبل اللہ رسالہ 17 نمبر لکھا گیا تھا، اس میں جو یوسف علیہ السلام کا مضمون تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اس پورے سجدے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، اور جس طرح کھڑے بیٹھے تھوڑا سا سر کو جھکا کے کسی کی تعظیم کی جاتی ہے یا بغیر سر ہلائے جو کسی کی عظمت کو، کسی کی یعنی عزت کو، مقام کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، اس کو بھی عربی میں سجدہ ہی کہتے ہیں۔ لہذا یہاں خر لہو سجدہ جو آیا ہے اسی معنوں میں آیا ہے کہ سب نے اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیا، اس کو اپنا بڑا مان لیا، اس معنوں میں ہے۔ اور پھر مزید تشریح کی گئی کہ رہا وہ معروف سجدہ، یعنی معروف سجدہ وہ جس کو سب لوگ سجدہ سمجھتے ہیں، جس طرح گھٹنے ٹیک کے ہاتھ نیچے زمین پر لگا کے ماتھا نیچے رکھا جاتا ہے، اس کو معروف سجدہ کہتے ہیں، خاص کر جو نماز میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو حبل اللہ نمبر 17 میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ رہا وہ معروف سجدہ، تو یہ تو ہر شریعت میں حرام، ناجائز اور خارج از امکان رہا ہے، یعنی ہر شریعت میں گویا، کیونکہ وہی شریعت ڈسکس ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو گویا یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے تو یہ بالکل غلط کہتا ہے، یہ حرام ہے سجدہ، اس طرح کا سجدہ کسی نبی کو کرنا شرک ہے، ناجائز ہے، خارج از امکان ہے، یہ بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا امکان ہی کوئی نہیں ہے، کہ بالکل کوئی سوچے بھی نہ کہ اس طرح کا سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوا ہوگا۔ یہ حبل اللہ نمبر 17 کے اندر لکھا ہوا، تو پوری جماعت اس کے اوپر متفق تھی، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے، خاص کر یہ جو حبل اللہ کمیٹی کے اندر تھے، خاص کر اعظم صاحب اس کے مدیر تھے،
محمدی گل صاحب اس میں شامل تھے، یعقوب علی تھے، اور میرے خیال میں یہ سعید احمد اور یہ منور سلطان اور حنیف صاحب سارے اس میں شامل تھے، ایک دو اور بھی تھے۔ تو اس طرح پوری جماعت نے یعنی حفظ اللہ کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ تو ایک جماعت کا موقف ہوتا ہے۔ اب جب ان کے درمیان تھوڑا یہ اختلاف ہوا، چونکہ جب سعید احمد نے دیکھ لیا کہ ان کو تو بالکل امیر نہیں بنایا گیا ہے، بدر صاحب کو امیر بنا دیا گیا ہے، اور مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا تو بدر صاحب کو ہٹا کے انہوں نے یعقوب علی کو بنا لیا، تو اب کوئی چانس نہیں تھا سعید احمد کے امیر بننے کا، تو اس نے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور علیحدہ اپنا ایک گروپ بنا لیا، اور اختلاف ان کا آپس میں یہی ہوا کہ یہ سجدہ ہوا ہے یا لغوی معنوں میں ہے، یہ ان کا اختلاف ہوا آپس میں۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب کی ظاہر بات ہے کیسٹیں کافی ریکارڈ تھے ان کے پاس، یعقوب علی کے پاس وہاں، تو یہ دو تین کیسٹیں ایسی نکل آئیں جس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے وہ بہت ہی زبردست اور مناسب اور سمجھ میں آنے والی اور پورے قرآن کے مزاج کے مطابق تھی، جو اس سے پہلے یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد حنیف صاحب نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں بعد میں سنی ہوتی یا اس کو لٹریچر کو زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوتا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہوتا تو یہ ضرور مجاہدانہ انداز رکھتے اور عقیدے کے معاملے میں ان کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہوتا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں بہت زیادہ سنا کرتا تھا، بلکہ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی تھی جب تک میں ہر روز تقریباً ایک کیسٹ یا اس کا کچھ حصہ نہ سنوں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جب بھی میں کوئی چیز سنتا تھا ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز وہ میرے سامنے آتی تھی، تو ہر روز چونکہ صلاۃ الفجر کے بعد ہم لوگ ذرا واکنگ کے لیے باہر نکلتے تھے، میں اور حنیف صاحب، ایک دو ساتھی اور بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ تر ہم دو ہی ہوتے تھے، یا اگر ایک دو ساتھی تھوڑی دیر آگے جاتے تھے تو وہ دائیں بائیں گھوم جاتے تھے، اپنے گھروں میں چلے جاتے، تو میں اور حنیف صاحب ذرا لمبا چکر کاٹ کے، یہ ہماری روٹین تھی ہر روز۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی کسی کیسٹ کا حوالہ کر کے کوئی نقطہ اگر سامنے آئے تو میں حنیف صاحب کو بیان کر دیتا تھا خوشی کے ساتھ کہ آج میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سنی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں یہ بات اس طریقے سے کہہ رہے تھے، تو وہ بھی ذرا خوش بھی ہوتے تھے حنیف صاحب، اور ساتھ ہی ہر دفعہ یہ ضرور بات کہتے تھے کہ میں بھی اب ایک ٹیپ ریکارڈر لوں گا اور ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں سنا کروں گا، کیونکہ اس وقت یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا، جو تھا نا وہ ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹوں کا معاملہ تھا۔ میرے پاس یہ پورا بکسا تھا کیسٹوں کا، جو میں نے یہاں لاہور میں راولپنڈی جب میں جماعت میں وہاں سے میں نے اکٹھی کرنی شروع کی تھی، اور وہ بکسا میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں پہلے لاہور آیا، پھر کراچی آیا، اسپیشل بکسا بنوایا تھا لکڑی کا بڑا خوبصورت۔ تو ہر دفعہ وہ یہی کہتے تھے کہ میں بھی اب ایک ٹیپ ریکارڈر لوں گا اور ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں سنا کروں گا۔ تو شروع میں تو مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ ان کے اندر بھی شوق ہے، لیکن جب وہ عرصہ گزر گیا اور وہ نہ ٹیپ ریکارڈر انہوں نے لی نہ وہ مول شروع ہوا، تو مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگتا تھا کہ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ تو یہ اصل میں ایک وجہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت کے وہ روح ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے محمد علی صاحب۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو عالم دین ٹائپ سمجھنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جماعت ہے بنی ہوئی ہے، بے شک ڈاکٹر صاحب کی دعوت سے یہ جماعت بنی ہے، لیکن اس کو منظم کرنے میں اور چلانے میں نے کردار ادا کیا، یعنی وہ حنیف صاحب یہ سمجھتے تھے اکثر، اور وہ اپنے طور پر اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ علم کی گہرائی اور عقیدے کی اس طرح کی مضبوطی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ 2005 کے اندر جو کچھ ایسی نظریاتی چیزیں سامنے ہیں جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا یعقوب لوگوں کو، سرفراز لوگوں کو علیحدہ ہونے کا، تو بعد میں جب یعنی پوری کل پاکستان شورا وہاں آئی تو ان کو جب احساس دلایا گیا کہ آپ کے یہ کمزور موقف ہیں اور کمزور باتیں آپ کے منہ سے نکل گئی، اس کی جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، تو انہوں نے پھر محمد حنیف نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے توبہ بھی کی تھی اور معافی بھی مانگی تھی اور اپنی اصلاح کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں مضبوطی نہیں دکھائی، یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو اب جب یعقوب لوگ علیحدہ ہو گئے تو ایک بہت بڑی ضد کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یعقوب لوگ ان کو دیکھنا سننا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو یعنی طاغوت تک انہوں نے کہہ دیا، اور یہ ان کو باغی اور مرتد اور آپس میں مرتدین کے فتوے بھی لگے تھے، نفرت کی ایک بہت فضا حائل ہو گئی تھی۔ اب جب سعید احمد کا اور یعقوب علی کا آپس میں اختلاف ہوا سجدے کے معاملے میں، تو ان کے ہاتھ میں جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیسٹیں آ گئیں
تو یعقوب علی نے اعلان کر دیا کہ یہ سجدہ وہ لغوی معنوں میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو سجدہ ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہے، چونکہ عبداللہ میں لکھا وہ تو لغوی معنوں میں ہے، اور سعید احمد نے جو اس کو معروف سجدہ کہنا شروع کر دیا تھا، تو یہ اختلاف تھا دونوں کا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حنیف صاحب تک جب یہ بات پہنچی تو حنیف صاحب نے یعقوب کی ضد کی وجہ سے سعید احمد کے موقف کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور سعید احمد نے جو کتاب لکھی سجدے کے بارے میں یعقوب لوگوں کے خلاف، اس کو یہ بغل میں دبائے آگے پیچھے گھماتے تھے کہ دیکھا سعید کا موقف ٹھیک ہے، یعقوب جھوٹا ہے۔ اور پھر ان کے پاس ایک یہ بھی دلیل تھی محمد حنیف صاحب کے پاس کہ دیکھو سب ہم لوگ 17 نمبر عبداللہ میں متفق ہو گئے تھے کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، تو اب یعقوب نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے، یعقوب کی ضد محمد حنیف کو لے ڈوبی۔ اگر ان کے اندر عقیدے کی گہرائی ہوتی، اللہ کی عزت کا وقار ہوتا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا ہوتا، یا ان کے مزاج سے مجاہدانہ انداز سے یہ واقف ہوتے یا متاثر ہوتے، تو یہ ضرور کہتے بھئی ہم زیادہ حقدار ہیں، چونکہ ہم اصلی جماعت ہیں۔ تو زیادہ ڈاکٹر صاحب کی جو تشریح ہے یہ زیادہ زبردست ہے اس عبداللہ 17 سے، تو زیادہ ہم وہ عبداللہ 17 والے سے رجوع کرتے ہیں، ختم ہو جاتا مسئلہ۔ جس طرح یعقوب لوگوں نے اعلان کر دیا فوراً کہ ہم 17 نمبر عبداللہ سے رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ مانتے ہیں۔ یہ اصل میں اختلاف معاملہ شروع ہو گیا۔ تو یعقوب اور سرفراز لوگوں کی ضد میں آ کے محمد حنیف نے جو ہے وہ موقف اپنایا سعید احمد والا، جو بالکل مشرکانہ موقف تھا۔ تو یہ بات جب تھوڑی سی نکلنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور 2008 میں یہ مسئلہ تقریباً وہاں اٹھا، چونکہ 2008 میں یہاں بحرین آ گیا تھا۔ پیچھے کچھ معاملات چلتے رہے، کتنی چیزیں تقریریں میں میرے سامنے نہیں آئیں، چیزیں نہیں میرے سامنے، ظاہری بات ہے ہر بندہ اس وقت جواب دہ ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے جب وہ چیز اس کے سامنے آئے۔ بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح یہ لوگ کہا کرتے تھے مسلک پرست کہ احمد بن حنبل کے اوپر آپ فتویٰ لگاتے ہیں، تو کیا امام بخاری نے بھی فتویٰ لگایا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ تم یہ ثابت کرو کہ احمد بن حنبل کی یہ بات امام بخاری کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا، پھر میرے سے بات کرنا۔ تو یہی چیز اصولی طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ جس کے سامنے جو بات آتی ہے، جتنا علم آتا ہے اسی کا وہ پابند ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی بات پتہ ہی نہیں چلی تو اس کا وہ پابند نہیں ہے، اس کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ اصل میں معاملات اس طریقے سے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب یہ 2015-16 تک یہ بات تھوڑی سی اور خاص کر جب تفسیر لکھنی شروع کی محمد حنیف صاحب نے اور پہنچے وہاں تک جو سورہ یوسف تھی، اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب اس کی کیسے تشریح کی جائے کہ یہ اللہ کو سجدہ مانا جائے یا یوسف علیہ السلام کو مانا جائے یا لغوی معنوں میں مانا جائے۔ یہ بات جو ہے نا اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ اور سعودیوں کی تفسیر کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خرو کا لفظ جب آ جائے تو یہ لغوی معنوں میں نہیں ہوتا، یہ بالکل زمین کے اوپر دڑام سے گرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سجدہ ہوا ہے۔ اور سعودیوں نے یہ لکھ دیا کہ ہوا تو سجدہ ہے لیکن پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، اب نہیں ہے، اب اس شرک کے خطرے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے یہ معاملہ کر دیا، اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی، اور یہ بھول گئے کہ پچھلی امتوں میں شرک کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور اس امت میں شرک کے ڈر کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ان کی ایک بات بالکل بے تکی یہ تفسیر تھی۔ تو اب مسئلہ حنیف صاحب کے لیے یہ ہے کہ اب سجدہ یوسف علیہ السلام کو مانا جائے یا اللہ کو مانا جائے۔ تو چونکہ ادھر ضد معاملہ تھا، یعقوب کے ساتھ ضد تھی، تو یہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس وقت ان کو لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو یہ معاملہ نہ کرو، یعقوب کی ضد کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی آخرت اور جماعت کے اندر تباہی نہ لائیں۔ آپ زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے مومنانہ تشریح کی ہے آپ اس کو مانیں، اور بالکل وہ درست ہے، وہ قرآن کے نص کے مطابق ہے۔ اور آپ کی یہ جو تشریح ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ تو بالکل ہی کفر ہے، شرک ہے، اور بدترین قرآن کا انکار ہے، مذاق ہے۔ باقی جہاں تک وہ لغوی معنوں میں سمجھا جاتا تھا اس وقت چونکہ کھل کے بات سامنے نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی جھگڑا تھا، تو وہ ٹھیک ہے، وہاں تک معاملہ ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے جب یہ معاملہ ہوا اور 2017 کے اندر 2016 کے اندر میری جب گفتگو ہوئی اسی طرح وہیں حنیف صاحب کے بیٹے کے گھر، تو وہاں جب یہ معاملات ہوئے تو حنیف صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ یعقوب لوگ جو ہے نا عبداللہ سے ہٹے، ہم نہیں ہٹے، ہم تو اسی پر قائم ہیں۔
لغوی معنوں میں بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اب جب 2017 میں یہ معاملہ سامنے آ گیا، جب یہ تفسیر انہوں نے لکھنی شروع کی، تو اس وقت چونکہ میرا بھی یہی ذہن میں کہا بھائی یہ سجدہ مانا جائے تو یہ تو اللہ کو ہے بھائی، اور سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ جو معروف سجدہ ہے۔ تو پھر میں نے بلکہ حنیف صاحب کو یاد بھی دلایا، میں نے کہا پچھلے سال آپ نے یہاں بیٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ یعقوب لوگوں نے اس موقف سے ہٹے ہیں، ہم حبل اللہ کے اوپر قائم ہیں۔ تو حنیف صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ہم اب اس حبل اللہ کی امینڈمنٹ کریں گے کہ لغوی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں۔ تو یہ اصل میں بگاڑ ان کے اندر آیا ہے۔ پھر پورا مضمون لکھ کر ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا جس میں خالص قرآن و حدیث ہے، یقین کیجئے انہوں نے وہ لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیا، اور بعد میں کہنا شروع ہو گئے کہ ارشد کریم اللہ نے وہ جھوٹی باتیں لکھی ہیں، جو تحریر دی ہے اس میں جھوٹ لکھا ہے، حالانکہ صرف قرآن اور حدیث، اور اس میں بلکہ ڈاکٹر صاحب کا موقف بھی سامنے، ڈاکٹر صاحب کی تفسیر بھی میں سامنے لایا ہوں، سوال جواب بھی۔ تو ایک لفظ میں اس نے کہہ دیا جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر اس نے اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی باتیں اس کے منہ سے نکل گئی ہیں، اور کئی باتیں بھی اس نے ایسی کی جو بعد میں جب یاد دلایا گیا آپ تو یہ کہتے تھے، تو یقین کیجیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جس نے یہ باتیں کہی اس پر اللہ کی لعنت، اس قدر یہ بے خوف ہو گیا ہے صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کی، اتنی بڑی بڑی باتیں اس نے کہی ہیں، اور ذرا اس کا دل نہیں ڈرا ہے۔ بہرحال بہت خوفناک انجام نکلے گا اس موقف کا، اور جماعت بالکل انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مومنوں کو آپس میں لڑا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ اب کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی کا شرک جو مضمون ہے اس کو پڑھے، چونکہ یہ وہی خط ہے جو ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا، اسی کو پہلے 22 صفحوں کا تھا جس کو کمپوزنگ کرنے کے بعد 15 صفحے کا بنا دیا گیا، اور پھر اس کو پرنٹ کرایا گیا، بہت ہی خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ وہ کتابچہ بنا ہے۔ یقین کیجئے عقل حیران ہے کہ اس کتابچے کے اندر کتنا یعنی زبردست وہ مضمون بن گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور طاغوتوں کے اوپر اتنی چوٹ پڑی ہے یقین کیجئے۔ اور یہ جو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا، اس کا بالکل قرآن اور صحیح حدیث سے اس کا رد کیا گیا ہے، ہر اینگل سے اس کو رد کیا گیا ہے، اور قرآن کی اصلی تفسیر سامنے لائی گئی ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی، اللہ کے وعدے پورے ہوتے تھے، وہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ خالص سجدہ شکر ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے، یہ پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا۔ اور اس پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ اپنے مریدوں سے اپنے آپ کو سجدے کروائیں، تو پوری طرح ڈاکٹر صاحب کی وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے، پوری طرح یہ مرید بن گئے ہیں محمد حنیف کے، گویا سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے جب اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو مان رہے ہیں تو اس کو رب مان رہے ہیں، اور رب کو تو سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں محمد حنیف کے سامنے۔ محمد حنیف یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا ہے، اور پوری جماعت محمد حنیف کے سامنے سجدے میں جھکی ہوئی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے، یقین کیجیے آج اگر محمد حنیف کہہ دے کہ غلطی ہو گئی ہے، یہ اصل میں سجدہ اللہ ہی کو تھا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بالکل صحیح ہے، تو اس میں سے یعنی سارے تقریباً مان جائیں گے، کوئی شاید ایک دو ہوں جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی کہ ہم نے نہیں ماننا ہے، اب ہماری بےزتی ہے، لیکن باقی سارے مان جائیں گے، منور سلطان بھی مان جائیں گے، ڈاکٹر عبداللہ عمر بھی مان جائیں گے، قاری خلیل الرحمان بھی مان جائیں گے، اور یہ سارے مانیں گے، بلکہ ہم سے زیادہ پھر وہ دلائل دینا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ کو یہ سجدہ ہوا ہے۔ تو یہ بالکل پوری طرح جماعت کے اندر شرک آ گیا ہے، اور شیطان کا بڑا شدید وار ہوا ہے، کیونکہ یہ جماعت کفر بالطاغوت کی بنیاد پر اٹھی تھی، دائیں بائیں ہر طرف طاغوت کے اوپر یلغار کر رہی تھی، اور طاغوت پھر ان کے اندر سے اٹھا ہے جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے بچایا ہے، بہت کم لوگ ہم رہ گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اور یہ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، بھائی ہیں، اور اصلی جماعت ہے۔ ہم ایمان عقیدے کے اندر بال برابر لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بھائی، چاہے ایک ہاتھ بھی ہمارا ساتھ نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، ہم اسی ایمان عقیدے کے اوپر مرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، بڑی بڑی جماعتوں کو چھوڑا، بڑے بڑے طاغوتوں سے ٹکر لی، اور جیلیں کاٹیں، اور ہر بڑے بڑے فوج سے ٹکر لی اس معاملے میں، اور ایمان عقیدے کو نہیں چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بھائیو، یہ ایک موقع آپ کو اللہ نے دیا ہے، بار بار یہ بات آپ کے سامنے اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ اس کا
یہ معاملہ بہت عقیدے کا اور آخرت کا معاملہ ہے. اللہ خیر خواہ ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے بار بار یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھاؤ اس کو، اگر سمجھ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دو اس کو. اس کی وجہ سے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ اس جنت سے محروم رہ جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جتنی بڑی بڑی جنتیں اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہیں، اور دوسری طرف وہ خوفناک جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے. مات یشرک باللہ شیئن دخل النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیئن، بال برابر بھی کسی نے شرک کیا، اس کی موت آگے وہ آگ میں چلا جائے گا. بال برابر. تو یہ تو پہاڑوں جتنا بڑا شرک ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا شرک ہے. یہ سجدہ رکوع ہی جب شرک ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کہیں گے شرک، تو سجدہ تو اس سے بڑی بات ہوتی ہے. اتنی بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائیو؟ سمجھو ذرا اس بات کو.